آپ نے ایک مشہور فلم محبتیں ضرور دیکھی ہوگی اور آپ نے اس کا ایک ڈائلاگ سنا ہوگا جو بڑا مشہور تھا. ایک لڑکا تھا دیوانہ سا, ایک لڑکی پہ وہ مرتا تھا, چوری چوری چپکے چپکے اپنے پیار کی باتیں کرتا تھا. کچھ ایسا ڈائلاگ تھا. اس ڈائلاگ کو میں آج ایک دفعہ پھر آپ کو سنانا چاہوں گا, مگر کسی اور انداز سے. یہ ڈائلاگ آج ان کے لیے ہے جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو زندگی میں کچھ بن کے دکھانا چاہتے ہیں, جن کے اندر تڑپ ہے, جذبہ ہے, جنون ہے, کس چیز کا؟ اپنے خوابوں کو تکمیل تک پہنچانے کا. کہ ایک لڑکا تھا دیوانہ سا, ایک خواب پہ وہ مرتا تھا, چوری چوری چپکے چپکے اپنے خواب کی باتیں کرتا تھا. کچھ کہنا تھا شاید اس کو, مگر لوگوں سے وہ ڈرتا تھا. وہ جب بھی مجھ سے ملتا تھا ایک ہی بات کہتا تھا کہ خواب کیسے پورے ہوتے ہیں, خواب کیسے پورے ہوتے ہیں. اور میں ہر دفعہ ہنس کر اسے ایک ہی جواب دیا کرتا تھا کہ خواب, دل کے خواب, ڈر کی دہلیز پار کرنے کے بعد ہی پورے ہوتے ہیں. ناظرین, یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے, خواب. ڈریم بگ, اچیو بگ. انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جو خواب دیکھ سکتی ہے. انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق خواب نہیں دیکھ سکتی. کسی اور مخلوق نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ بولنے کے لیے مائک کا ہونا ضروری ہے. کسی اور مخلوق نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کا ہونا ضروری ہے. کسی اور مخلوق نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ اگر نظر کمزور ہو جائے تو گلاسز بھی لگائے جا سکتے ہیں. کسی اور مخلوق نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ بیٹھنے کے لیے کرسی کا ہونا ضروری ہے. کسی اور مخلوق نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ لکھنے کے لیے قلم کی ضرورت. کسی اور مخلوق نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے وہیکل کی ضرورت ہے. کسی اور مخلوق نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ چاند پر قدم رکھنا چاہیے. یہ سب انسان کے دیکھے گئے خواب ہیں اور انسان نے ان خوابوں کو دیکھ کر تکمیل تک پہنچایا, خوابوں کو پورا کر کے دکھایا. انسان کے خواب, یہ سارے خواب انسان کے دیکھے گئے ہیں اور انسان کے ہی پورے کیے ہوئے خواب ہیں. یاد رکھیے گا, you must have a dream in your life, but dreams without goals are just dreams. اگر آپ نے ابھی تک اپنی منزل کا تعین نہیں کیا اور آپ خواب دیکھتے جا رہے ہیں تو آپ کے خواب ضائع ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اگر کہ میں نے جانا کہاں ہے تو آپ کے خواب ادھورے ہیں جناب. ایک دفعہ بہت دیر پہلے انڈیا اور پاکستان کا فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا. دونوں ٹیم کے کوچز اپنے پلیئرز کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ سارے سال کے میچ ہار جاؤ مگر آج کا میچ نہیں ہارنا, کیونکہ پاکستان کا انڈیا کے خلاف میچ ہے اور انڈیا سے ہار منظور نہیں ہے جناب. ادھر سے انڈیا کے کوچز بھی انڈیا والے پلیئرز کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ پاکستان سے نہیں ہارنا, باقی جس سے مرضی ہار جاؤ. ٹیموں کو میدان میں اتارا گیا موٹیویٹ کر کے, جذبہ دلا کے, جنون دلا کے, اور پاکستانی کوچز نے تو اس قدر کہا تھا کہ اتنی زور سے ہٹ لگاؤ کہ دشمن کو چیرتی ہوئی جائے بال, مگر ہارنا نہیں ہے. 90 منٹ تک میدان میں لڑتے رہے. 90 منٹ کے بعد آئے, دیکھا تو سکور بورڈ 0-0 پر کھڑا ہوا. انہوں نے کہا پتہ لگاؤ ماجرا کیا ہے, ہم تو جذبے جنون سے کھیل کھیل کے تھک چکے ہیں, پتہ لگاؤ ماجرا کیا ہے. جب پتہ لگایا تو یہ پتہ چلا کہ وہاں گول پوسٹ ہی نہیں ہے. ایسے کھیلتے جا رہے ہیں گراؤنڈ میں, گول پوسٹ ہی نہیں, سکور 0-0. وداؤٹ گول پوسٹ یور لائف از لائک اے گراؤنڈ, جہاں آپ کا سکور ہمیشہ 0-0 ہی رہے گا. آپ ٹکرے مارتے رہیں گے لیکن سکور اور آپ کی پروگرس 0 ہی رہے گی. اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہے تو منزل کا تعین کیجئے. فادر آف نیشن, اس قوم کے باپ قائد اعظم محمد علی جناح بچپن میں بڑے ضعیف سے تھے, کمزور تھے. ماں منتیں مرادیں مانگ کر انہیں بڑا کر رہی تھی, مگر وہاں اسی بچپن کے ایام میں وہ خواب دیکھ لیتے ہیں کہ I want to become a leader, مجھے لیڈر بننا ہے. اس خواب کے لیے جان لڑانا شروع کر دیتے ہیں, محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے والد انہیں وہاں لندن میں بزنس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں, مگر وہ وہاں جا کر وکالت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ I want to become a leader, میرا ایم کلیئر ہے. اور جب پاکستان بن جاتا ہے تو ان کے چھوٹے بھائی بندے علی جناح کی طرف سے انہیں خط موصول ہوتا ہے کہ بھائی, کیا آپ کو پتا ہے کہ بچپن میں ماں نے کہا تھا کہ بننا میرے بیٹے نے بے تاج بادشاہی ہے, اور آج آپ کو تاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور پورے برصغیر میں قائد اعظم محمد علی جناح جیسا کوئی لیڈر نہیں ہے. دیٹ واز قائد اعظم محمد علی جناح, اور ان کا خواب تھا یہ کہ مجھے لیڈر بننا ہے, اور انہوں نے بن کے دکھایا.
नील आर्मस्ट्रांग को आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो आप गूगल कर लीजिए। वो पहला शख्स था जिसने चांद पर कदम रखा था। आप जानना चाहते हैं कि उसने कितनी कोशिश की थी, कितनी अटेम्प्ट्स की थी चांद पर कदम रखने के लिए? आप जानकर हैरान होंगे कि उसने 16,000 अटेम्प्ट की थी। 16,000 दफा वो नाकाम हुआ था, लेकिन 16,000 के बाद अगली अटेम्प्ट पर वो कामयाब हो गया। हम पहली अटेम्प्ट पर हार मान जाते हैं। हमारी ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट्स 5 होती हैं, उसके बाद हम रोला डाल देते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, ये तो हमारा काम ही नहीं है, हम कोशिश करते रहे मगर नाकाम हो गए। लेकिन उसने 16,000 अटेम्प्ट्स किए हैं और उसके बाद उसने इंसानियत को, पूरी इंसानियत को फख्र करवा दी। मतलब कि एक बंदा चांद पर पहुंचा और पूरी इंसानियत का सर फख्र से बुलंद हो गया कि इंसान ने चांद पर कदम रखा है। ये उसकी आप मेहनत देखें, उसकी अटेम्प्ट्स देखें, वो कामयाब फिर क्यों ना होता, उसको रिवार्ड मिला है उसकी मेहनत का। एडिसन का नाम आपने सुना होगा, शायद किसी ने ऑटोबायोग्राफी भी उसकी पढ़ी हो। एडिसन एक पागल, एक डफर इंसान था। इतना डफर था कि एक दफा माँ उसे घर अकेला छोड़ जाती है और वो घर वापस मिलता नहीं है। माँ ढूंढती ढूंढती देखती है कि वो एक मुर्गियों के धड़ब्बे पर जाकर बैठा हुआ है। एडिसन की माँ ने उससे पूछा कि बेटा एडिसन यहाँ क्यों बैठे हो? उसने कहा माँ यहाँ मुर्गी बैठती है तो अंडा निकलता है, मैं देखना चाहता था कि एडिसन बैठता है तो क्या निकलता है। इतना वो डफर इंसान था, मगर वो भी ख्वाब देख लेता है कि दुनिया में रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, मुझे एक लाइट बल्ब ईजाद करना है। 1000 अटेम्प्ट्स करता है और 1000 दफा वो फेल होता है और उसके बाद वो कामयाब हो जाता है, दुनिया में रोशनी लाने में वो कामयाब हो जाता है। जर्नलिस्ट उससे आके सवाल करता है कि आप 1000 दफा नाकाम हुए? उसने कहा नहीं, मैं 1000 दफा नाकाम नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके ऐसे ईजाद कर दिए हैं कि जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। और तुम कहते हो मैं 1000 दफा नाकाम हुआ? मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने कोशिशें की हैं और दुनिया को बताया है कि इन 1000 तरह की कामों से बल्ब नहीं बन सकता। दैट वॉज एडिसन। डफर था लेकिन गोल देख लेता है। आज भी उसका नाम, मतलब रहती दुनिया तक उसका नाम जिंदा रहेगा। आप ख्वाब देखें, उसकी तकमील के लिए जदोजहद करें, आप जरूर कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आपको एक दिन इस चीज का, आपके हार्डवर्क का, आपकी मेहनत का रिवार्ड जरूर देगा। बिकॉज देयर इज एन ओल्ड सेइंग, इट डजंट मैटर हाउ लॉन्ग यू हैंग अराउंड द बार्बर शॉप, सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू गेट अ हेयर कट। इसी तरह एक दिन आपको भी कामयाबी मिलेगी अगर आपके ख्वाब सच्चे हैं, आपका जज्बा, आपका जुनून सच्चा है। क्योंकि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। बहुत शुक्रिया।